بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا۔ ایک ہوتے ہیں تصوف کے اشغالات اور اذکار وغیرہ، کہ جو نظام چل رہا ہے نا پوری کائنات کا، رجال الغیب کنہیں کہتے ہیں اور ان سے مدد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ذاکر لوگ ہوتے ہیں، ذاکرین جو ہیں، ان کے لیے یہ ان کی سمت کی کیا اہمیت، ان کی سمت کی طرف جو ہے وہ لوگ؟ دیکھیں جب ہم اذکار وغیرہ وظائف وغیرہ کرتے ہیں نا تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تصوف کے اشغالات اور اذکار وغیرہ، صحیح ہے، جن کا تعلق تصوف سے۔ دوسرا عملیات سے تعلق رکھنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں، کوئی عمل کر رہے ہوں، تو اس وقت رجال غیب کی سمت کا خیال رکھنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور ہمیں نقصان سے اور اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت جو ہے وہ ایسی بات ہے جن کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، کہ جو نظام چل رہا ہے نا پوری کائنات کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کے ذریعے سے چلوا رہا ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہے، اور ایک ایک خاص خاص خطے پر، ایک زمین کے خاص خاص ٹکڑے پر ایک الگ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور اس کی زیر نگرانی وہ نظام چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر نازل کرنی ہوتی ہے تو انہی کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شر نازل کرنا ہوتا ہے تو انہی کے ذریعے سے کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کے لشکر کا حصہ ہے۔ انہی جو افراد ہیں انہی کو جو ہے رجال غیب کہا جاتا ہے۔ یہ مردان غیب ہے، رجل یعنی مرد، اور غیب یعنی چھپے ہوئے۔ تو اب اس کو یوں سوچیں کہ ہر ایک علاقے میں درجہ بدرجہ ہوتا ہے، یہ ان کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک بہت الگ بحث ہے، وہ پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ، کہ کیا تعداد ہوتی ہے، کتنے بڑے خطے پہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے تحت کتنے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے تحت کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ لیکن ہر علاقے کا ایک جو ہے وہ رجال غیب ہوتا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے وہ نظام چلانا ہے۔ اب جب ہم کچھ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اور ہم اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد ہو جائے، اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اسی روحانی قوت سے مدد لے رہے ہیں جس پر اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ کس کو؟ رجال غیب کو۔ اس علاقے میں اختیار کس کو ہے؟ رجال غیب کو ہے نا۔ اسی روحانی قوت سے ہم نے فیض لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے نا خیر و شر۔ جب ہم اس کی سمت کا خیال نہیں کرتے نا، اور اس کی سمت کا خیال کرنا کیوں ہے؟ ان سے استمداد طلب کرنے کے لیے کہ ہم
تاریخ دیکھ کر جس سمت میں وہ ہیں اس کی طرف اپنی پشت کر لیتے ہیں، اور تصور کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پشت پناہ ہیں، ہم ان کی روحانیت سے مدد لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر عمل بالکل چلنے لگ جاتا ہے اور اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی ہم سے کوئی نادانستہ کوتاہی اور غلطی رہ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اور اپنی عطا سے پھر بھی اس میں برکت دے دیتا ہے اس عمل میں۔ اور جب ہم نہیں کرتے ایسا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ عمل خالی رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بالکل ہی سمت کر لے، اپنا رخی رجال غیب کی طرف کر لے، جس طرف رجال غیب ہے اسی طرف کر لے، تو اب کیا ہوگا، اب یوں ہوگا کہ وہ لڑائی کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا؟ ہاں، اب وہ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا عمل ہی سلب ہو جاتا ہے۔ جو عمل کر رہا ہوتا ہے نا، وہ عمل سلب ہو جاتا ہے اس کا، کبھی وقتی طور پر ہوتا ہے، وہ کبھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے رجال غیب کی سمت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً عملیات کے کاموں میں۔ اور یہ تو میں نے بہت زیادہ تجربہ کیا ہے، صرف عملیات میں ہی نہیں نا، آپ جو بھی کام کریں نا، جو بھی کام کریں، اگر آپ کے اختیار میں ہے نا کہ اس دن کے رجال غیب کی سمت کی طرف اپنی پشت کر لیں اور نیت کر لیں کہ یہ ہمارے پشت پناہ ہے، تو اس کام میں بے انتہا برکت ہو جاتی ہے، بے انتہا برکت ہو جاتی ہے، اور غیبی امداد ہوتی ہے، اور ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ اس کا باقاعدہ نقشہ ملتا ہے، چاند کی تاریخ کے ذریعے سے دیکھ لیں رجال غیب۔ اب اس میں جو ہے نا، وہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کون سوال کر رہا تھا کہ کوئی جادوگر حملہ کر رہا تھا نا اس پہ، کیا جادوگر نے اس پہ حملہ کر کے نا، وہ اب تھے کوئی معالج تھے، وہ روحانی، وہ کہنے ہیں کہ بھائی حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو میں نے بولا کچھ نہیں کر، تو بس رجال غیب کی طرف جو ہے نا سمت کر لے، اپنی پشت کر لے، اور نیت کر لے کہ جو ہے نا یہ میرے پشت پناہ ہے، اور پورے دن ایسے ہی بیٹھا رہے، بس کھلیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، میں نے بولا کہ کیا ہوگا، کیا مطلب، وہ جادوگر حملہ کرے گا، تیرے پشت پناہ کون ہے، بس ختم بات، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بیٹھا رہے صرف۔ یہ 2-3 دن بعد ہے کہ لیں گے حضرت وہ ختم ہو گیا ماشاءاللہ عمل، وہ جو کر رہا تھا اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اپنی ایک جو ہے وہ یقین اور توجہ کی بات ہے نا، یقین ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ جو بتوں سے مانگ رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو دے رہا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے ان پہ، ہے نا۔ اور جس کو یقین نہیں ہے اس کے لیے بت کیا ہے، وہ پتھر ہے، انسان بھی پتھر ہے اس کے لیے، انسان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ آگے سمجھ